اللہ رب العزت کی وہ صفت خاص جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو۔ اگر کسی کا نام ہے تو بغیر عبد کے کہنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے نام ہیں بغیر عبد کے آپ کہہ سکتے ہیں، عبد الرشید ہے، آپ اگر کسی کو رشید صاحب کہیں گے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو آپ اگر کسی کا نام عبد سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ نے عبد کو کاٹا اور صرف رحمان کہا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور صرف آپ گنہگار نہیں ہوں گے، جس کا نام ہے فقہا نے لکھا ہے اگر اس نے آپ کو منع نہیں کیا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے، آپ نے رحمان کیوں کہا ہے، اگر اس نے آپ کی بات کو جواب دے دیا، کسی کا نام عبد الرحمن تھا، ہم نے کہہ دیا رحمان صاحب، اب وہ آگئے کہ یہ کیا بات ہے، تو وہ بھی گنہگار ہو گیا، کیونکہ اس نے آپ کی گناہ کی تائید کی ہے، دونوں گنہگار ہو گئے۔ اب صرف ایک ہی نام نہیں ہے، کسی کا نام عبد الرزاق ہے، یہ بھی اللہ کا وہ صفت خاص ہے جو بڑا خاص نام ہے، اس کو آپ رزاق صاحب نہیں کہہ سکتے ہیں، دونوں گنہگار ہو جائیں گے۔ اور آپ کی مجلس میں غلام قادر صاحب ہے، عبد القادر، غلام قادر، اگر آپ نے ان کو قادر صاحب کے نام سے پکارا، عبد یا غلام آپ نے نہیں لگایا، تو یہ بھی اللہ کی صفت خاص ہے، یہاں بھی آپ گنہگار ہو جائیں گے، دونوں گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی کا نام عبد الغفار ہے، یہ بھی صفت خاص ہے اللہ کی، عبد الغفار، اگر آپ نے غفار صاحب کہہ دیا تو آپ بھی گنہگار اور عبد الغفار بھی گنہگار، اگر اس نے آپ کو منع نہیں کیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اللہ کی وہ صفت خاص ہے، جب کسی بندے کا نام ہو تو عبد کے بغیر یہ نام لینا جائز نہیں ہے، گنہگار ہو جائیں گے، دونوں گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ دو چار مثالیں میں نے دی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی صفتیں اللہ کی ہے جن کو آپ عبد کے بغیر اگر کہیں گے تو کہہ سکتے ہیں، جیسے عبد الرحیم ہے یہاں تو رحیم کہہ سکتے ہیں آپ، عبد الرشید کسی کا نام ہے تو رشید کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ جو دو چار مثالیں میں نے دی ہے، عبد القیوم کسی کا نام ہے تو قیوم آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو۔